محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ سکول کے باہر سموسے بیچتا تھا۔ میں اس بات سے بہت خفا رہتا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے۔ پھر اچانک میرے چچا دوسرے شہر سے آ کر مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں بہت خوش تھا۔ 6 سال میں کبھی واپس نہیں گیا۔ اچانک میری ماں نے فون کیا کہ میرے ابا اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے ابا نے میرے کان میں ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بالکل خاموش برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ آج ہوئی کلاس میں بات چیت نے میرا دماغ بالکل بند کر دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں معاملے کو کس طرح سے روکوں۔ اگر کسی کو بھی میرے بابا کے بارے میں پتہ چل گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ابھی امی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا تھا، آپ اپنے شوہر کو ایک بات اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ میری سکول میں عزت ہے، پورا سکول میرے نام سے واقف ہے۔ آپ کے شوہر میرے سکول کے باہر سموسہ کیوں بیچتے ہیں؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری عزت خراب کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے کیا؟ امی جان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ آخر کو انہیں کیا مل رہا ہے؟ پورے سکول کا ٹاپر ہوں میں۔ لیکن مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری اماں میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، یہ میرا شوہر کیا ہوتا ہے؟ تمہارے بابا جان ہے وہ، تمیز سے نام لو۔ سارا دن تمہارے لیے دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکو، اور تم ایسی بیہودہ باتیں کر رہے ہو۔ کیا عزت ہے تمہاری؟ کہیں کہ کلیکٹر لگ چکے ہو یا پھر کوئی افسر وغیرہ ہو، ایک سکول کے اسٹوڈنٹ ہی ہونا۔ جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی امی کو بھی کھڑی کھوٹی سنا ڈالوں، لیکن میں خاموش رہا تھا۔ مگر مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا تھا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل آیا تھا۔ حالانکہ مجھے اب بھی اپنا ٹیسٹ یاد کرنا تھا، لیکن آج ہوئی کلاس میں بات چیت نے میرا خون خشک کر دیا تھا۔ آج تمام طالبات بیٹھ کر ایک ٹیچر سے فادر ڈے منانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اپنے اپنے ابو جان کو اسکول لائیں گے، انہیں بہترین فیل کروائیں گے۔ جبکہ ٹیچر بھی یہی سب کچھ بول رہے تھے کہ ارادہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اور میں اسکول کا ٹاپر تھا، میری بات سب سے نرالی تھی، مجھے سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں حد سے زیادہ پریشان تھا کہ ایسے کیسے میں کسی بھی فنکشن میں بابا جان کو لے کر جا سکتا ہوں۔ سب نے ان کا چہرہ دیکھ رکھا تھا، سب انہیں سموسہ بیچنے والے انکل سے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اگر میں انہیں لے کر اسٹیج پر کھڑا کر دیتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ یہی بات میرا دم خشک کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں تھلے پر ہی بیٹھا رہا تھا، اس بارے میں سوچتا رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر گھر کو واپس آ گیا تھا، کیونکہ مجھے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں گھر پہنچا تو بابا جان اپنی ریہڑی اندر کر رہے تھے۔ میں انہیں ایک نگاہ دیکھ کر کمرے میں جانے لگا تھا جب اچانک انہوں نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے، بال بھیگے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی سوچ اور اپنی باتوں پر لمحہ بھر کے لیے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اس شرمندگی کو زائل کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہ پیسے رکھ لو تم۔ اس دن بول رہے تھے کہ کوئی کتاب تمہیں چاہیے ہے۔ ان کے ہاتھ میں موجود 10 اور 20 کے نوٹ دیکھ مجھے ایک بار پھر سے غصہ آ گیا تھا، لیکن میں نے خاموشی سے پیسے لے لیے تھے۔ مجھے ایک کتاب لینی تھی، اس لیے فی الحال میں نے غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے تھے، اور بھی کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا، میں جلد سے جلد کوشش کر کے تمہیں دلا دوں گا۔ جبکہ میں بنا کوئی بات چیت کیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ ان کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ دیر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن میرا دل ان کے ساتھ بات کرنے کا بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ جب تک وہ نہا نہ لیتے میرا ان کے پاس بیٹھنا محال تھا۔ کچھ دیر کے بعد امی جان کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھیں، تمہارے بابا تم سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، اس لیے تم سے سوالات پوچھ رہے تھے اور تم انہیں دو ٹوک جواب دے کر اندر کو آ گئے ہو۔ شرم آنی چاہیے رحمان، تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو کہ تم اپنے باپ کی نظر میں ہی گر جاؤ۔ جبکہ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے دبی آواز میں بولا تھا، میرا منہ مت کھلوائیں، آپ سے میں نے کہہ دیا ہے وہ آپ بابا جان تک پہنچا دینا۔ خبردار، جو آئندہ میں نے انہیں اپنے سکول کے سامنے سموسہ بیچتے دیکھا، آپ کو معلوم ہے اگر سکول میں کسی ایک شخص کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ٹاپر رحمان کے بابا سموسہ بیچتے ہیں تو بھلا میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سب لوگ میری ذات کا مذاق بنائیں گے۔ ویسے ہی میرے اتنے سارے دشمن ہیں، کسی ایک شخص کو بات چاہیے ہے اور پھر آگ کی مانند پورے سکول میں یہ بات پھیل جائے گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، امی کچھ تو میری عزت کا خیال کر لیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ڈرو اس دن سے جب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا اور تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے، اور کسی دن تمہیں حقیقت پتہ چل گئی نا اس سموسہ بیچنے والے کی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنے غلط تھے، تم کس انسان کو اپنا دشمن مان رہے تھے۔ یہ بول کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے حیران و پریشان ہو کر امی جان کی بات سن لی تھی کہ وہ یہ کیا بول کر گئی ہیں۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن کچھ تھا ان کی آنکھوں میں، ان کے انداز میں، جو وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن شاید کسی نے انہیں منع کیا ہوا تھا۔ میں کافی دیر تک اس بارے میں ہی سوچتا رہا تھا اور پھر اپنا سر جھٹک کر خاموشی سے اپنے ٹیسٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں بے وجہ کی سوچ پال کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا تھا۔ میں صبح جاگا تو بابا جان سموسے تیار کر کے شاید میرے ساتھ ہی نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں ان سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ ان کو بول دوں کہ میرے سکول کے سامنے آج نہ آنا، بلکہ کبھی بھی نہ آنا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بابا جان کے سامنے اس طرح سے بات چیت کر سکتا۔ ہاں، میں امی جان کو تو بول سکتا تھا، ان سے لڑ بھی سکتا تھا، مگر میں بابا جان کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ میرے والد محترم تھے، اس بات کا احساس مجھے بخوبی تھا۔ راستہ عبور کرتے ہوئے میری آنکھیں لمحے بھر کو بھیگی ہوئی تھیں۔ کاش میرے بابا جان بھی پڑھے لکھے انسان ہوتے، وہ بھی کسی آفس میں کام کاج کرتے جس طرح باقی سب طالبہ کے بابا جان کرتے ہیں۔ کاش میں بھی ایک رئیس باپ کا بیٹا ہوتا۔ بار بار میرے دل میں یہی بات آئے چلی جا رہی تھی اور میں مسلسل خود کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک ناممکن عمل تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں سکول پہنچ گیا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ اندر کو جا رہے تھے۔ میں اپنی کلاس میں پہنچا تو وہاں پر فادرز ڈے کے متعلق پلاننگ چل رہی تھی۔ میں کافی زیادہ پریشان ہو رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بابا جان کا سب نے پوچھنا تھا، اگر میں بابا جان کو لے کر بھی جاتا نا تب بھی میرے بابا کی تصویر مانگی جاتی جو اسکرین پر چلتی، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ مشکل میں ڈال رہی تھی۔ ابھی میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا جب کلاس کا مانیٹر میرے پاس چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھو رحمان، کلاس کا مانیٹر تو میں ہوں، لیکن تم بھی خوب جانتے ہو کہ تمام اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے تمام اسٹوڈنٹ کے نام لکھ دیے ہیں، باقی تم اپنے طور پر تیاریاں دیکھ لو۔ ٹیچر نے کہا تھا کہ تمہیں ہر چیز میں آگے سے آگے رکھنا ہے۔ تمہارے بابا جان کو ایک ایوارڈ بھی دیا جائے گا، اس لیے تم اپنے طریقے سے سب چیزیں سنبھال لینا۔ میں نے بہرحال سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ میں بات کو مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ ہونا ہی ہے، اور یہی چیز مجھے واقعی بہت زیادہ پریشان کر گئی تھی۔
پورا دن اسی کشمکش میں گزرا تھا۔ جو بھی ٹیچر آ رہا تھا مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرنے کے لیے بول رہا تھا، جبکہ میں ان سب کے مطابق کام کاج کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چھٹی کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب تمام بچے میرے بابا جان کے ٹھیلے پر جا کر ان سے سموسے لے کر کھائیں گے اور یہیں سے مجھے بچ کر نکلنا ہے، مگر آج شاید یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں جیسے ہی کلاس روم سے باہر کو نکلا، میرے دوستوں نے مجھے تھام لیا تھا اور سب مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کچھ دن کے بعد فادرز ڈے ہے، سب تمہارے بابا جان کو سراہیں گے، تو آج ہم سب تم سے سموسہ ٹریٹ لینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات سن کر میری سانس تک رک گئی تھی۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں یار، میں ابھی گھر کو جا رہا ہوں، امی جان انتظار کر رہی ہوں گی، تم لوگ کھاؤ، میں پھر کبھی کھا لوں گا۔ مگر وہ سب مجھے زور زبردستی بابا جان کے ٹھیلے پر لے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نظریں چرائی تھیں اور بہت آہستگی سے سب کے لیے سموسہ مانگا تھا۔ بابا جان مجھے اپنی ریہڑی پر دیکھ کافی زیادہ خوش تھے۔ ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ یہ بات اسٹوڈنٹ نے بھی محسوس کی تھی۔ ایک دو نے تو ان سے پوچھ بھی لیا تھا کہ انکل آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، جبکہ وہ خاموش رہے تھے۔ لیکن اس سوال پر میرا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر بابا جان کے منہ سے یہ بات نکل جاتی کہ میں اپنے بیٹے کی آمد پر خوش ہوں تو میری بھلا کیا عزت رہ جاتی۔ میرا پورا وجود ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ سب کے لیے سموسہ لینے کے بعد میں نے جیسے ہی پیسے بابا جان کی طرف بڑھائے تو انہوں نے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر وہ پیسے رکھ کر چلا آیا تھا، کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی۔ میں کس کس کو سمجھاتا، کس کس کو جواب دیتا۔ میں خوب جانتا تھا کہ بابا جان گھر آنے کے بعد مجھ سے اس بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن فی الحال میں نے اپنی جان بچا لی تھی۔ سب سموسے کھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہر شخص کے منہ پر فادر ڈے کے حوالے سے ہی باتیں چل پھر رہی تھیں۔ انویٹیشن کارڈز تیار کیے چلے جا رہے تھے جو ہر طالبات کے گھر بھیجے جانے تھے۔ میرا سکول کوئی معمولی سکول نہیں تھا، بلکہ کافی بڑے پیمانے پر بنا ہوا تھا، جہاں پر ہر آسائش موجود تھی۔ بعض اوقات مجھے اپنے باپ پر فخر بھی ہوتا تھا کہ وہ اتنی محنت مزدوری کر کے مجھے اتنے اچھے سکول میں اتنی مہنگی تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن ان کی یہ حرکت میرا خون کھول دیتی تھی۔ میں نے کتنی بار امی جان کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کہیں اور سموسہ بیچ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، انہیں جو کام کاج کرنا ہے وہ کر لیں، مگر میرے سکول کے سامنے نہ کریں، جہاں میری ایک عزت ہے، میرا معیار ہے۔ مگر یہ بات نہ انہیں کبھی سمجھ آئی تھی اور نہ انہیں کبھی سمجھ آنی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب بابا جان ریڑھی لے کر اندر کو داخل ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ہی پڑھ رہا تھا۔ مجھے ان کی آمد کا احساس ہو چکا تھا، لیکن میں نے باہر جانا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب اچانک بابا جان نے مجھے آواز دے کر بلا لیا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں منع کر دوں کہ میں ابھی نہیں آ رہا ہوں، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، لیکن وہ بابا جان تھے، ان کی بات کو ٹالنا میرے بس سے باہر تھا، اس لیے میں چپ چاپ خاموشی سے باہر کو آ گیا تھا۔ وہ تخت پر بیٹھے مجھے اپنے قریب آنے کا بول رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھوں گا تو پسینے کی بدبو آئے گی جو میری برداشت سے باہر تھی، مگر پھر بھی چاروں نچار میں ان کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن قدرے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف پیسے بڑھاتے ہوئے بولے تھے، ارے بیٹا، میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ تم چلے جاؤ، پھر بھی تم نے وہاں پیسے کیوں چھوڑ دیے تھے؟ جبکہ میں نے چپ چاپ وہ پیسے اٹھا لیے تھے، مگر ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ ان کو میرا بات نہ کرنا بہت برا لگتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے بہانے سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر میں بھی اپنے نام کا پکا تھا۔ آج بھی میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ جب تک بابا جان ایک کمپنی میں کام کرتے تھے،
میرا اور ان کا تعلق بہت گہرا تھا۔ میں امی جان سے زیادہ بابا جان کے قریب تھا، لیکن جب سے انہوں نے ریڑھی لگانا شروع کی تھی میرا ان سے تعلق کم ہوتا چلا گیا تھا، اور اب تو نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا تھا۔ بس وہ میرے نام کے ہی بابا جان تھے، میں انہیں نہ وہ مقام دے پا رہا تھا اور نہ ہی وہ عزت۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اسکول میں فادر ڈے کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ میرے لیے ایک بہت بڑا انویٹیشن کارڈ دیا گیا تھا، جس میں واضح طور پر مجھے تاکید کی گئی تھی کہ آپ کو اپنے بابا جان کے ساتھ لازمی آنا ہے۔ ان کا نام اناؤنس کیا جائے گا اور پھر انہیں ایوارڈ دیا جائے گا بیسٹ فادر کا۔ آپ ان کی وجہ سے ہی تو یہاں پر ہیں، ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہی آپ کے اتنے اچھے نمبرز آتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کا ساتھ نہ دیں آپ کبھی بھی اتنے کامیاب نہ ہو سکیں۔ ان کی بات میرے دل کو جا لگی تھی، مگر میں پھر بھی چپ چاپ رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ فادرز ڈے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بابا جان کو لے کر چلتا ہوں، پتہ چل گیا تو کون مجھ سے باز پرس کرے گا۔ اب جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ مگر دوسری طرف میں اس بارے میں سوچتا تو میرا دل لرز اٹھتا تھا۔ کلاس میں کتنی باتیں ہوں گی، اسٹوڈنٹس میرا کتنا مذاق بنائیں گے، اساتذہ مجھے حقیرانہ نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میں کسی کی بھی نظروں میں خود کے لیے رحم نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام کاج نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور 2 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آج فادرز ڈے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بریک ٹائم کے بعد پورا فنکشن منعقد کیا جائے گا۔ میں کمرے سے باہر کو آ گیا تھا تو بابا جان اپنی ریڑھی کو صاف کر رہے تھے۔ یقیناً آج بھی وہ اپنے کام پر ہی جانے والے تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، سفید شلوار قمیض پہنے وہ بہت محنت مزدور اپنی ریڑھی کی صفائی کر رہے تھے تاکہ وہاں موجود بچے ان سے سموسے وغیرہ خرید سکیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو صفائی ستھرائی والے لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ میرا دل بھر کے آ گیا تھا، مگر میں نے فوراً ہی اپنی نظریں چرا لی تھیں۔ میں ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سکول کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بابا جان کا نام اناؤنس کیا جائے گا تو میں وہاں سے چلا جاؤں گا، ان کا ایوارڈ لے لوں گا اور پھر سب سے معذرت بھی کر لوں گا، کیونکہ میرے بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آنے سے قاصر ہیں۔ جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ ضرور ایسے فنکشن میں شامل ہوں گے۔ زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا جھوٹ ایک اسٹیج پر بولنے والا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، لیکن عزت کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور بریک کے بعد تمام انتظامات پورے ہو گئے تھے اور مجھے سب سے پہلی رو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی سر نے مجھ سے میرے بابا جان کا ہی ذکر کیا تھا۔ فی الحال میں خاموش رہا تھا اور انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ دھیرے دھیرے پورے ہال بھرنا شروع ہو گئے تھے اور کچھ ہی دیر کے بعد تمام طالبات کے والدین ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ تالیوں کے ساتھ فنکشن شروع کر دیا گیا تھا۔ پہلے بڑی کلاس کے ٹاپر کے والدین کو بلایا گیا، انہیں بہت عزت دی گئی، ان کے لیے بہت زیادہ تالیاں بجائیں گی، ان کے بابا جان کو ایوارڈ دیا گیا۔ یہ سب دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بابا جان کی یاد اب آنے لگ گئی تھی کہ میں انہیں لے ہی آتا۔ میں نے بہت غلط کیا، پتہ چلنا تھا تو چل ہی جاتا، اس میں بھلا کون سی غلط بات ہے؟ وہ محنت کی کماتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ایک طرف میرے دل و دماغ میں آ رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف میرا دماغ ان سب چیزوں کی نفی کر رہا تھا کہ جذباتی ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جذباتی پن سے عزت کبھی برقرار نہیں رہ پاتی ہے۔ جب سب کے درمیان میں بیٹھوں گا تو سارے بچے مجھے ہی بے عزت کریں گے، بہتر ہے کہ میں خاموش ہی رہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا اور اب ہماری کلاس کا نام اناؤنس ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اور میرے بابا جان کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دے دی گئی تھی۔ میرا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چند لمحے تک
میں اپنی جگہ پر بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے بابا جان کو لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا تھا۔ اتنی جلدی میں ہار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اکیلے ہی اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمام طالبات مجھے ہی غور غور سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو ہی اشتیاق تھا میرے والد صاحب سے ملنے کا، لیکن میں نے سب کے اشتیاق پر پانی پھیر دیا۔ جیسے ہی اسٹیج پر چڑھا، ٹیچرز مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، آپ کے فادرز کہاں ہیں رحمان؟ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر ڈالی تھی اور ان سے مائک لے کر سب سے پہلے سلام کیا تھا اور دھیمی آواز میں اپنی وہی بات دہرا ڈالی تھی جو میں نے طے کی ہوئی تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے دعا دے ڈالی تھی کہ جلد آپ کے بابا جان صحت یاب ہو جائیں، اور وہ ایوارڈ میری طرف کو بڑھا دیا گیا تھا۔ لیکن میرے بابا جان کے بارے میں بہت تعریفیں کی گئی تھی کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے بہت قابل بنا دیا ہے۔ یہ بات حقیقت تھی۔ اس بات کو تو میں بھی تسلیم کرنا چاہتا تھا، لیکن زبان سے ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مگر آج میں کافی زیادہ مایوس ہو گیا، دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ کاش میرے بابا جان بھی اور میرے بابا کی طرح ہوتے، سب کے بابا کی طرح وہ بھی ایک بہترین جگہ پر کام کاج کرتے، وہ سموسے نہ بیچتے۔ میں دل محسوس کے رہ گیا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں گھر کے لیے نکلا تو میں نے محض ایک نگاہ اپنے باپ پر ڈالی تھی، جو بہت محنت سے تمام لوگوں کو سموسہ فروخت کر رہے تھے۔ میں اپنا سر جھٹک کر گھر پہنچ گیا تھا، لیکن گھر کو جاتے ہی جو خبر مجھے دی گئی تھی وہ سن کر میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ مجھے واقعی اس بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ بابا یا امی اتنا بڑا فیصلہ میری ذات کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے اپنے وجود سے علیحدہ کرنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں گھر پہنچا تو میرے چاچو جان آئے ہوئے تھے۔ ممی مجھے دیکھتے ہوئے عجلت میں بولی تھی، میں نے تمہارا تمام سامان باندھ دیا ہے، ایک دفعہ تم بھی نظر ثانی کر لو، اگر تمہیں کچھ اور لے کر جانا ہے تو تم وہ بھی مجھے بتا ڈالو، میں باندھ دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں بے ساختہ بولا تھا، کیا مطلب ہے آپ کی باتوں کا؟ میرا سامان کیوں باندھا ہے آپ نے؟ ایک لمحے کے لیے میرا لہجہ کانپ اٹھا تھا، دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھیں، بہت شرم آتی ہے تمہیں اپنے باپ کے کاروبار سے، ان کی محنت مزدوری سے، ان کی لگن سے۔ اس لیے میں نے اور تمہارے بابا جان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے چاچو جان کے ساتھ دوسرے شہر میں جا کر رہو گے، وہیں اپنی تعلیم مکمل کرو گے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرو گے۔ یہی تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا اور بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تھا، کیونکہ میرے لیے واقعی یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ بے شک مجھے بابا جان کا کام پسند نہیں تھا، لیکن میں اپنی فیملی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی امی جان بولی تھی، بولو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جبکہ میں چند لمحے خاموش رہا تھا۔ ایک طرف دل میں ڈر کہ بابا جان کے بارے میں اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، دوسری طرف ڈر کہ فیملی دور ہو جائے گی۔ میں نے بہت بار سن رکھا تھا کہ رشتہ دار عموماً تو بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کے گھر رہنے جاتے ہیں تو ان کا اصل چہرہ سامنے کو آ جاتا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ فیصلہ ہی درست لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور چپ چاپ کمرے میں آ کر ایک بار سامان کی طرف نظر ثانی کرنے لگ گیا تھا کہ اگر واقعے میں کچھ رہ گیا ہے تو میں وہ بھی پیک کر لوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب بابا جان کی ریڑھی بھی گھر کو واپس آ گئی تھی۔ وہ اپنی ریڑھی اندر کو داخل کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے چونک سا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ یقیناً وہ بھی میرے جاننے کے فیصلے پر خوش نہیں تھے۔
مگر میں کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی چاچو کھانا وغیرہ کھا کر کھڑے ہو گئے تھے، بابا جان سے بغل گیر ہوئے تھے، جبکہ اب میرا ارادہ بابا جان کے گلے سے لگنے کا ہوا تھا۔ میں ان کے قریب ہوا تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہو گیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل سینے سے نوچ نکالا ہو۔ میں انہیں ایک بار اپنے سینے سے ضرور لگانا چاہتا تھا، نہ جانے اب میری واپسی کب ہوتی، مگر انہوں نے مجھے مہلت ہی نہیں دی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے تھے۔ دل بہت بری طرح سے دھڑکا ہوا تھا۔ امی جان آگے کو بڑھی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا تھا، خیال رکھنے کی سختی سے تاکید کی تھی، جبکہ میں ان کو ایک نگاہ دیکھ کر بولا تھا کہ مجھے بابا جان سے ملنا ہے۔ تب وہ بے ساختہ بولی تھی کہ انہوں نے منع کر ڈالا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے ہی بول چکے تھے کہ وہ رخصتی کے وقت تم سے نہیں ملیں گے، تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ یہ بول کر وہ بھی نہیں ٹھہری تھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں نے ایک نگاہ اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف ڈالی تھی اور چاچو جان کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تقریباً کوئی 24 گھنٹے کا سفر تھا طے کر کے تبھی کہیں جا کر ہم چاچو کے گھر پہنچے تھے۔ وہاں جا کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہاں پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی جہاں میں نے زندگی بسر کرنی تھی۔ چاچو کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں کے ساتھ میری یاری دوستی پہلے بھی بہت اچھی تھی اور اب بھی بہت ہی اچھی ہی رہی تھی۔ چاچی جان بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بالکل بھی ناک منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح مجھے پیار کرنے لگ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا ایڈمیشن بھی وہیں ہو گیا تھا اور میں آرام سکون سے اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا تھا۔ ہر اتوار کو امی جان سے بات ہو جاتی تھی۔ اکثر وہ بابا جان سے بات کرنے کا بولتا تو وہ منع کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے 6 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی بابا جان سے نہ بات کی تھی، نہ ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرا دل اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بے قاعدگی سے ہر مہینے میرے لیے پیسے بھیجتے تھے تاکہ میں اپنی تعلیم یا اخراجات اپنے بل بوتے پر اٹھاؤں۔ یہ بات مجھے چاچو نے پہلے مہینے ہی بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بابا جان سے بات کرنے کی بہت زیادہ طلب ہونے لگ گئی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ صبح سے میری حالت بہت عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ آج میں نے جان بوجھ کر اسکول سے بھی آف لے لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو اگلی طرف سے میری اماں جان کی بھرائی ہوئی آواز سے مجھے سنائی دی تھی کہ تم جلد سے جلد گھر کو پہنچ جاؤ، تمہارے بابا جان آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا آج بھی اپنے باپ سے منہ موڑو گے؟ جبکہ میں تڑپ کر بولا تھا، امی جان آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہاں جانے کے بعد میں نے ہر لمحہ بابا کو یاد کیا ہے۔ ان سے بات کرنے کے لیے میں ہر لمحہ بے چین رہا ہوں۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے فوراً ٹرین کی ٹکٹ کروا ڈالی تھی۔ چاچو جان کو میں نے بتا دیا تھا، اطلاع کر ڈالی تھی۔ انہوں نے مجھے تنہا جانے سے بھی نہیں روکا تھا۔ وہ فوراً میرے ساتھ تو بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا، بزنس تھا۔ ان کی ذمہ داری کسی اور کو حوالے کر کے وہ تبھی آتے۔ میں پہلی ٹرین سے ہی گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ تقریباً کوئی 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے جب میں گھر میں پہنچا تو امی جان کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق بابا جان صحن میں ہی تھے۔ وہ آخری سانس ہی لے رہے تھے۔ ان کا حال دیکھ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگا تھا اور جھنجھوڑ کر بولا تھا، نہیں بابا جان، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بابا جان آپ ہوش کریں۔ لیکن جو بات انہوں نے سرگوشی نما آواز میں میرے کان کے پردوں میں انڈیلی تھی، میرا دم نکلنے کی دہلیز پر آ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تمہیں میں نے کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا، بے فکر رہو، اگر میں مر بھی گیا تب بھی تمہیں کوئی دکھ افسوس نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کلمہ طیبہ بلند آواز میں پڑھا تھا اور پھر 3-4 بار ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔
جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں۔ مجھے واضح طور پر اپنا سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ بابا جان مر چکے تھے اور مجھ تک ایک ایسی سچائی پہنچا کر مرے تھے کہ میرا حال کسی بے جان شے کی مانند ہو گیا تھا۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اگلے روز تک ہم نے بابا کی میت کو ٹھہرایا تھا کیونکہ چاچو جان آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر ہی میں نے تمام تدفین کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ میں واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں اپنی ماں کا سہارا بن گیا تھا۔ بابا جان کی جگہ کچھ عرصے تک میں نے خود سموسے بیچے تھے۔ سب مجھے دیکھ کر حیران و پریشان ہوتے تھے، لیکن مجھے بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ فخر محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے باپ کی ریہڑی پر کھڑا ہو رہا ہوں، اور پھر اپنی تعلیمی گریڈز کے مطابق مجھے ایک اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ لیکن میں جب بھی اپنے باپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں آج تمام سننے والوں کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کا آج تک کوئی متبادل نہیں، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کا سہارا بننا چاہیں گے، لیکن جو سہارا باپ کا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا، لیکن جو باپ کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو سمجھیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا جسے آپ اپنا بول سکیں۔ ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔